اس تک نہیں پہنچا سکتا، جب جانتا ہوگا تبھی پہنچائے گا۔ یہی تو ہوا تھا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم نام بتا دو ان 5 کے، نام الگ تھے، 5 الگ تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، جناب عالم نے بتا دیے۔ اللہ نے فوراً خلافت دے دی تاکہ پتہ چل جائے، ہم تو اسے بھی خلیفہ بنا دیتے ہیں جو ان کا نام بتا دے۔ اب میں یہ بات ثابت کر رہا تھا کہ جناب ابو طالب ضرورت محمد ہے۔ 2 منٹ میں بات ختم ہو گئی ہے، پھر وہی چلا جائے گا جہاں سے آیا متوجہ رہیے۔ جناب ابو طالب ضرورت محمد ہے۔ جب جناب ابو طالب نام رکھ کے اپنے کمرے میں چلے گئے تو جناب ابو طالب چاروں طرف سے اپنے بچے کو دیکھے اور بچے کو دیکھ کے کہا، بھتیجے کو دیکھے اور دیکھ کے کہا کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں محمد، ہم اس کا نام رکھتے ہیں محمد۔ جناب ابو طالب نے نام تو رکھ دیا مگر اب تک بھوچال آیا ہوا ہے، اب تک طوفان اٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ 40 سال کے بعد جب یہ محمد جوان ہوئے اور قرآن کی آیتیں شروع ہوئی تو اس میں 4 جگہ یہ نام آیا۔ 40 سال پہلے ابو طالب کے یہاں یہ نام کہاں سے آیا؟ 40 سال کے بعد یہ نام قرآن میں کیوں آیا؟ اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو یہاں سے وہاں پہنچ گیا یا وہاں سے یہاں آ گیا۔ یا تو ابو طالب کا مال لوہے محفوظ پہ پہنچ گیا کہ اللہ نے ابو طالب سے لیا اور قرآن میں دے دیا، یا تو یہ مان لیجیے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو اتنا مان لیجیے کہ 40 سال پہلے ابو طالب نے لوہے محفوظ میں جان لیا کہ اس کا نام محمد ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مولانا کو 25 چلے جا، اسے کیا دینا دینا، کیا پڑھ دیا کیا نہیں پڑھ دیا، ایسا نہیں ہے کیا پڑھ دیا کیا نہیں پڑھ دیا۔ اب تو ہم نے لکھنا بھی شروع کر دی ہے، پڑھنے کی بات کر رہا ہم نے تو لکھنا بھی شروع کر دی ہے، اسی لیے کہ کوئی اعتراض ہی ختم ہو جائے۔ متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا اس جملے کو، ادھر کا مال ادھر گیا ادھر کا مال ادھر گیا، یہ تو ہے کتابہ۔ میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا نے جب جناب ابو طالب سے کہا کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا، تو جناب ابو طالب نے کہا تم بھی تو پڑھ کے دکھلاؤ کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسکرا کے کہا میرا دیا ہوا نام مجھے دے دے، پھر کلمہ پڑھ کے دکھلانا۔ تمہارے تو کلمے کو نام بھی نہ ملتا اگر میں نہ ہوتا۔ احسان مانو گے کہ میں نے کلمے کو دیکھا، ارے بس یہ تو کہنے سننے کی باتیں ہیں، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کلمے کی بات کر رہا ہوں، پوری طرح نماز بھی نہیں اور اس کے باوجود بھی جناب ابو طالب جیسا دنیا میں نہیں تھا، اس کے باوجود بھی کم مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی چیز تو تھی جسے دنیا بھول گئی تھی۔ کربلا نے دونوں کے کارنامے یاد دلا دیے، 2 آدمیوں سے کہا میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، ہائے ہائے ہائے، 2 آدمیوں سے حضرت امام حسین نے کہا میرے آگے کھڑے ہو جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ عبادت اور ہے، عبادت اور ہے، عبادت اور ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول عبادت کرتے تھے، ابو طالب حفاظت کرتے تھے۔ اس وقت تک کوئی نماز باقی نہیں ہوئی، جب تک جناب ابو طالب تھے کوئی مسجد ہی نہ بنی تھی۔ جب مسجدیں نہ بنی تو نماز کہاں پر ہو رہا ہے؟ جنہیں کلمے میں بچایا وہ اور ہے، جس نے کلمہ بچایا وہ اور ہے۔ یہ ایک ضرورت تھی رسول اللہ کہ جناب ابو طالب سے کہا، جناب ابو طالب نے کہا آنے دو، کوئی ٹینشن نہیں، میں تو قیامت تک کے طریقے عام کر کے جاؤں گا، جاؤ نہیں 40 آدمیوں کی دعوت کر کے آؤ، اور دیکھ دیکھ کے دعوت کرنا پیٹی سے جن کے لوگ ہوں، آؤ کی عادت
دعوت تو کہیں بھی کرو نہیں چلے جاتے. یہ مطلب ہے کیا کہ دعوت کر کے چلے 40 آدمی آئے یہاں جناب ابو طالب نے کہیں کام یہ کیا کہ آدمی بلائے 40 اور تاریخ تبری لکھتا ہے کہ کھانا بنوایا 13 آدمیوں. یہ کیا وہ آدمی جو رسول اللہ کے مہینے پر 70 اونٹ کاٹ دے, وہ آدمی جو زمزم کو مربع ڈال کے میٹھا کرتا ہو, ایک ایسا سخی جس کے دسترخوان پر کبھی بھی جس کے چولہے کی آگ کبھی بجھتی نہ ہو, ایسا آدمی یہ کیسے کر سکتا کہ بلائے 40 کو اور کھلا پکائے 13 کا؟ کیا بات ہے؟ آج آنے تو دے, قیامت تک کے اداکاروں کو یقین دلا دوں گا کہ تمہیں کرنا کیا ہے. میں نے کہا کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ یہ آگے اور انہوں نے دیکھا کرو بیٹے کھانا تو اس کا صحیح ہے, مجھے تو روز آپ کو کھا رہا ہے. جناب ابو طالب نے کہا ہے کیا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تو حضور بات یہ ہے کہ کھانا اچھا میں پہلے کھلوا دے رہا ہوں, پہلے کھلوا دے رہا ہوں. میں نے جناب ابو طالب سے ہے کیا یہ آپ نے کیا کیا؟ آج قیامت تک کے یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ دولت اور ہوتی ہے, برکت اور ہوتی ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے, دولت اور ہوتی ہے, برکت اور ہوتی ہے. میں بھری ہوئی مجلس سے کہہ رہا ہوں, دعا یہ مت کرنا کہ دولت دے دے, دعا یہ کرنا کہ برکت دے دے, اس لیے کہ دولت کو زوال ہے, برکت کو زوال نہیں ہے. دولت کو زوال ہے, برکت کو زوال نہیں ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب بارات لگائی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کتنے آئیں گے؟ کبھی انجمن بلاتے میں نہیں پوچھا کہ کتنے آئیں گے. کبھی انجمن بلاتے میں نہیں پوچھا کہ کتنا آئیں گے. 300 آ گئے, 400 آ گئے, یا مدد نعرہ حسینی, اب لبیک یا حسین کہتے ہوئے لشکر کے لشکر چلے آ رہے اور ادھر یہ پکا رہے اور کھلا رہے. بس اتنے سوچا جاتا ہے کہ پکانا ہے اور کھلانا ہے. جناب ابو طالب نے جان بوجھ کے 13 کا کھانا بنوایا تھا تاکہ قیامت تک عزاداروں کو برکت کا اندازہ ہو جائے. میں نے کہا ابو طالب یہ بھی بتاؤ برکت ہوتی کیسے ہے؟ کہا جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے وہی برکت ہوتی ہے. اب آپ سے ملو, یہاں بھی کھلا دیا, جانسن میں بھی کھلا دیا, یہاں بھی کھلا دیا, وہاں بھی کھلا دیا, وہاں بھی کھلا دیا. میں نے کہا کھلانے دے, اس لیے کہ دولت کو زوال ہے, برکت کو زوال نہیں ہے. کھلانے دے, نام حسین ہے یہ, کب سے کھلا رہی ہے یہ قوم. دوسروں نے ڈر کے نہیں کھلایا کہ فقیر ہو جائیں گے, انہوں نے ڈر کے کھلایا کہ امیر ہو جائیں گے. انہیں روک لو, ان کی دنیا خدا کے قسم ہوتا ہے. یہ سبق دے کے گئے کہ جہاں معصوم کی شرکت ہوتی ہے وہیں برکت ہوتی ہے. ایک آدمی نے بنا کے تیار کر دیے, شب داری ہو رہی ہے, میرے گھر میں مزاری ہو رہی ہے, دیکھ تیار ہو گئے, مولانا کو بلاؤ. میں نے کہا کیا بات ہے, جب پک گئی تو کھلا, کھانے والے موجود ہے, مجھے ہو کیا رہا کرنا ہے, پہلے نیاز ہوگی. میں نے کہا نیاز کیوں کرنا ہے؟ کہا مولانا دولت اور ہے, برکت اور. نوائے حیدر, نوائے قدرت, کر کے
یہ برتن کوئی کہ نہیں 13 آدمی نے کھانا کھا لیا تو کچھ تو کھا کے بھی اتر جاتے ہیں پیٹ بھرتے ہی انہوں نے بہت کہا کہ ایک بات مت سننا کیا کیوں یہ تو جانور ہے چھوڑو کھانے کو زیادہ کرتی ہے سارے چلے گئے تو میں نکل لو آیا کبھی کبھی مولوی یہ سوچ کے تو مسجد کو بڑھاتے ہیں کہ آیا ہوا مجمع ہاتھوں سے آیا ہوا مجمع ہاتھوں سے نکل گیا ابو طالب یہ کیا کیا تو نہیں جانتا یہ کل پھر آئیں گے یہ کل پھر آئیں گے میں اس وقت تک پروگرام نہیں روکوں گا جب تک ان کی سمجھ میں نہ آئے بار بار میں کسی چیز یہ کرتے ہیں کہ جب تک ہر آدمی کی سمجھ میں نہ آئے جب تک ہم اپنے پروگرام روک نہیں سکتے پچھلی سال کا اثر اور ہے اس سال کا اثر اور ہے ہر سال موضوع بھی تو بدل جاتے ہیں اس سال اداداروں نے بتا دیا ہے کہ ادادار کسے کہتے ہیں اگر بات فلسطین پہ آئی ہے تو ذکر فلسطین کا بھی ہوا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مجلسیں صرف دین کے لیے نہیں ہیں اس زمانے کی آواز ہے مجلس انقلاب کی آواز ہے مجلس انسانیت کی آواز ہے مجلس ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے مجلس حق والوں کے جمع ہونے کا طریقہ ہے مجلس سچے لوگوں کے اکٹھا ہونے کا انداز ہے مجلس غرور کے خاتمے کی دنیا ہے مجلس اگر غرور کا خاتمہ نہ ہوتا تو یہاں سب نیچے بیٹھے نہ ہوتے نیچے بٹھا کر بتایا کہ اونچا ہونا اور ہے نیچے بیٹھ کر بلند ہوگا آؤ ماسٹر کے نیچے آؤ ڈاکٹر صاحب نیچے آؤ انجینئر صاحب نیچے آؤ میر صاحب نیچے یہاں مولا میں ڈھونڈنا ماسٹر کی یہاں کرسی نہیں ملے گی نیچے ہی بیٹھنا پڑے گا میں نے کہا بھائی سب کو نیچے کیوں بٹھا رہے ہو کہ حسین کے دربار میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اگر یہ مجلس جمع ہو چکی ہے تو جملہ سنو اگر امام حسین کی مجلسیں نہ ہوگی تو برادری تو ہوگی برابری نہ ہوگی سوچتا میں اونچا ہوں وہ سوچتا وہ اونچا ہے اس کی 4 بیگھہ زیادہ ہے تو یہ اونچا ہے اس کی 5 بیگھے کم ہے تو یہ نیچا ہے میرا گھر 3 منزلہ تو میں اونچا اس کا گھر 1 منزل تو وہ نیچا اس کے گھر میں 2 پڑھے لکھے ہیں تو وہ اونچا میرے گھر میں 1 پڑھا لکھا ہے تو میں نیچا حسین نے کہا یہ اونچ نیچ تو چلتی رہے گی اس کو مٹانا ضروری ہے لہٰذا انہیں ان کے گھروں سے ملاؤ اور ایک گھر میں سب کو برابر میں بٹھاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ مالدار اور ہے ادادار ان سب کو بلاؤ ایک جگہ بٹھاؤ اور اگر کوئی مخلوق وہاں یہ کہتا ہوگا دکھائی دیتے ہوئے ہمارے برابر یہ ہمارے برابر ہوئے جا رہے امام حسین نے تو آنے سے بہت سال بھر جس نے تجھے برابر میں نہیں بیٹھنے دیا ہر تاریخ میں اس کے برابر جا کے بیٹھے ہو گئی ہے ہر تاریخ میں اس کے برابر جا کے بیٹھے اور جس تاریخ میں تجھے برابر سے اٹھانے کی کوشش کرے تو ایک جملہ ضرور کہہ دینا کہ یہ تیرے باپ کا دولت خانہ نہیں ہے حسین کا آدھا خانہ ہے فکریں ایک کر دی نسلیں ایک کر دی منصب ایک کر دیا حقیقت ایک کر دی سوچو آپ کو کہ سال بھر کا منظر لے کے جمع کرنے جا رہے ہیں اور محرم کا منظر یہ ہے کہ کھلانے جا رہے ہیں جب بھی کبھی ایک مجلس میں بیٹھا یہ سوچا کرو کہ اس مجلس کا فائدہ کیا ہے اس مجلس کی حقیقت کیا ہے میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں
تو مجلس تک آنا اور ہے، مجلس کو گھر لے جانا اور ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اتنا بڑا سوال ملا. ہاں میں نے کہا یہ لفظ ہے بہت اچھا. ملتا تو سوال ہی ہے. تبرک کو اس لیے بانٹا جاتا ہے، آج میرا جملہ تم تک پہنچ جائے. تبرک کو اس لیے بانٹا جاتا ہے کہ ہر آنے والے کو یقین ہو جائے کہ امام حسین کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. کیا حسین جملہ تھا یہ، کیا حسین جملہ تھا. ہر آدمی کو یقین ہو جائے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے. چلے گئے، کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ یہ جو بتاؤ ثواب کتنا ملا. کہتے جو ثواب گھر لے کے گئے 5 بجے سے کر دی، ذرا مجھے 5 مجلسوں کا ثواب تو دکھلاؤ گھر میں. تو یہ کہہ رہا تھا کہ ثواب دارے میں ملے گا. ان کو کس کو مل گیا؟ تمہیں روٹی ملی بس. ارے کام بنانا روٹی میں روٹی سے بھی پوچھا تو نکلی مالدار سب سے ہو گئی کہ ہر مالدار نے ہاتھ پھیلا کے لیا. اب جملہ آئے گا نہیں جانا سے کسے دیکھو یہ زمیندار سب لاؤ لو، وہ بیچارہ پولیس کا لاؤ لو، یہ ماسٹر صاحب ایک پینشن کر دو بڑے دیا. لوگ ہے پینشن کو دیکھ کے اکٹھا کر کر رہے ہو، ایک روٹی نہیں ملو گے تو کوئی بھی ٹینشن ہوگی چلے جاؤ. ارے کہا نہیں بولا نا ضرور لیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا ہو گیا کیا؟ میں نے پوچھا یار بات کیا ہے؟ سب کے سب ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. تبرک کا جواب آیا یہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے. میں نے کہا میرے لیے کیسے؟ کہ جب بازار سے آ کر میری عزت اتنی بڑھ گئی تو گھر سے آ کر تیری عزت کتنی بڑھ جائے گی بھائی. میں تو بازار کا بسکٹ ہوں، میں تو بازار سے چلا نا امام حسین کے دروازے تک بھی آیا، اندر بھی نہ گیا. میری اتنی عزت ہے کہ قوم ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے. تو سوچ کے مجلس میں بیٹھا رہا پھر بھی عزت دار نہ بنا. یہ کیا جملہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلی چیز جو مجلس میں آ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کا عزت دار ہونا ہے. اگر وہ مجلس میں آ کر بھی عزت دار نہ بنے تو سمجھ لینا کہ اس میں کچھ کمی ہے. ورنہ حسین کو عزت دار بنا دے سب کو. آپ کا یہ مولانا نہیں سمجھ میں آئی، تھوڑی سی دیر کے لیے گھوڑا آ گیا چومنے کے قابل ہو گیا. اور بتاؤ علم بازار سے کپڑا چل کے علم سے نکل گیا، عزت دار ہو گیا. وجہ میں بتاتا ہوں، جو حسین کا ایک دفعہ ہو جائے عزت دار وہی ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حسین کا ہو کر پھر کسی اور کا نہ ہو. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن میں تفصیل نہیں کروں گا. ایک مجلس میں کیسے ثواب ہے یہ سمجھتی کنستر نے یہ تو بتا دیا کہ محرم میں تبرک کتنا بڑھا ہے. یہ بھی تو پتا چلے کہ ثواب کتنا ملا ہے. بات ہے مولانا کیا لینے گئے میں نے کہا مولوی بات کو یہ کہہ رہے تھے ثواب ملا رہے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بھی لام ہو گئے. تبرک کے لیے مولوی نے کہا مولوی نے تو ثواب ملا رہے ہیں تم کو کے دلاروں کو نہیں کی ہوئی ہے تم نہیں ہوتا ثواب ملا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجلس کا اثر گھر پہنچتا مجلس کو چکا ایک مجلس کا اثر گھر پہنچتا. آپ میرا جملہ سن لیجیے، میں کو رائے کرنا چاہتے ہیں تو رائے کر دیجیے، قبول کرنا چاہتے ہیں تو قبول کر دیجیے. اس کا مطلب امام باڑے کی بھیڑ نہیں بتائے گی ادادار کتنا اچھا ہے، گھر کی تہذیب بتائے گی ادادار کتنا اچھا ہے. گھر کی تہذیب بتائے گی ادادار کتنا ہے. اگر آپ امام حسین کے ہیں تو آپ کے گھر کے بچوں کو پتا چلنا چاہیے یہ امام حسین کے ادادار.
یہی وہ ثواب ہے جو آپ کو تہذیب حسینی سے متعلق کرتا ہو. ایک مجلس خالی آنے سے نہیں بنتی ہے، مجلس تک لے جانے سے نہیں. اب دیکھیں آخری جملہ، اسے اگر آپ جا کر سننا چاہتے ہیں تو سناؤں گا، ورنہ تو میرا کام ہے کہ صلی اللہ علیہ کہ میرے حصے کا سوال تو میرے حصے کا سوال تو مکمل ہو گیا. اب آپ کی اپنی دنیا ہے. اصل مجلس میں آنا نہیں ہے، یہ میں سب سے بتا رہا ہوں. اصل مجلس میں آنا نہیں ہے، اصل حسین تک جانا. آپ کے سامنے میں بولا کہ شو کے مسئلے میں جاتے ہیں، کیونکہ رات میں جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو یہ نہیں کرتا توجہ ہونا چاہیے جاگتے رہو، کیونکہ رات کا کام جگہ نہیں چاہیے. رات میں اگر کسی نے جگہ نہیں بہت ہوگا. تو اصل مقصد مجلس میں آنا نہیں، اصل مقصد حسین تک جانا. جس طرح اصلی مقصد مسجد تک جانا نہیں، اصلی مقصد خدا تک جانا. آپ بیدار ہو جاتے ہیں، اصلی مقصد خدا تک جانا ہے. بہت سے لوگ مسجد تک جاتے ہیں، خدا تک نہیں جاتے. بہت سے لوگ مجلس تک آتے ہیں، حسین تک نہیں جاتے. یا دلیل بھی سن لو، اگر سارے مسجد میں جانے والے خدا تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ آتنکوادی کہاں سے آتے؟ اور اگر سارے مجلس تک آنے والے حسین تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ فسادی کہاں سے آتے؟ یہ جو جگہ جگہ مسئلہ ہوتا ہے نا، کس میں لڑ رہے اس میں لڑ رہے، کیا آپ کو مجلسوں میں یہی سکھایا؟ آپ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں. امام حسین نہ لیے تمہیں لڑنے کے لیے، امام حسین نے لڑائی اس لیے ہے کہ تاکہ اب لڑائی بند ہو جائے. اب بھی لڑائی بند ہو. ہماری قوم کو کیا کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں. آپ کو آقا حسین نے مجلس میں فساد کے لیے نہیں بلایا ہے، اتحاد کے لیے بلایا. بچے سے ملو، اس کو گلے لگا، کسی مومن کو دیکھو تو چہرے پر خوشی لاؤ، کسی اداکار کو دیکھو. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی ہم ترجمہ غلط کر جاتے ہیں. کہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ سے بات کریں تو آپ ایک بہت اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس جیسا کوئی نہیں. دیکھو اب ایسے سنو جیسے سننا چاہیے، اس جیسا کوئی نہیں. اب میں آپ کو آیت سناؤں گا. انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا اللہ ہے اور ایک ہے. کہتے ہیں کہ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تو واحد ہے مگر اس جیسا اللہ کوئی نہیں. بہت لطف آ جائے گا، مجھے اس کو لانا بھی چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، بھائی تو بہت ہے مگر مومن جیسا بھائی
شراب جوا یہ خباثت ہے. خباثتیں تو بہت ہے مگر ان جیسی خباثت. اب تو اٹھے ہوئے میں جاؤ گے جو جملہ کہہ رہا ہوں. انما یرید اللہ لیتما. طہارتیں تو بہت ہے مگر ان جیسی پاکیزگی. انما یرید اللہ لیذہب الرجس. طہارتیں تو بہت ہے مگر ان جیسا طاہر کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تمہارا ولی بس اللہ ہے، رسول ہے اور وہ مومنین ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. مومنہ سنیے، ولی تو بہت ہے مگر ان جیسا ولی. کیا بات ہے، سلوات پڑھتے محمد والے. کہ یہ جو دنیا ہے انما المؤمنون اخوہ. مومن ایسا بھائی ہے کہ جیسا بھائی ہو. آخری جملہ سنیے. 4 رشتے داروں کے چکر میں کسی عزادار کو مت ستانا. ملاحظہ کسی عزادار کو مت ستانا. یاد رکھنا کہ رشتے دار ہر جگہ نہیں ملتے، عزادار ہر جگہ ملتے. بہت بڑی طاقت ہوتی ہے عزادار، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے عزادار. کوئی دولت ایسی نہیں ہے جو اتنے لوگوں کو 1 گھنٹے تک نیچے بٹھا دے. کوئی دولت ایسی نہیں ہے جو اتنے لوگوں کو 1 گھنٹے تک نیچے بٹھا دے. ان میں سے بعض تو ایسا ہے کہ 1 مہینہ گزر جاتا ہے اسے نیچے بیٹھے ہوئے. یا تو صوفے پہ بیٹھتا ہے یا بیٹھ پہ بیٹھتا ہے یا اپنے پلٹ پہ بیٹھتا ہے. نیچے کبھی بیٹھتا ہی نہیں. تم نے اگر ہمت ہو تو اپنی کسی ایک مہمان کو 1 گھنٹہ آنگن میں بٹھا دیتا. دروازے سے باہر چلا جائے گا، پاگل مجھے توہین کر رہا ہے، مجھے نیچے بٹھا. تو جس نیچے بیٹھنے کو ہر جگہ تم توہین سمجھتے ہو اسے مجلس میں تم عزت سمجھتے ہو. کے نام پر تو زمین کا بھی مقدس اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ آدمی بنا حسین پر پوچھتے ہی اس پر بیٹھنا فخر کرتا ہے. اور تو سوچو جس کے دل میں حسین ہے، جس کے دماغ میں حسین ہے. میں کہتا ہوں کہ اس مجلس کو تم یادگار مجلس بنا کے کرتے ہو، لیکن جب بھی کبھی بھی بخشے پیدا تو اپنی نگاہیں کرتا. میں ایک لفظ تم سے کہیں نہیں کہتا، دیکھو سب کچھ کرتا مگر ایک ماں تمہارے آنسوؤں کی تلاش ہے. جناب فاطمہ کو محروم نہ جناب امام حسین پر تمہارے آنسو میرے زخموں کا بننا، تمہارے آنسو میرے زخموں کا بننا. جانتے ہو میں کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی امام حسین پر تم رونا چاہو اور تمہیں رونا تو یہ یاد کر لینا کہ جناب زینب کیسے روتی، جناب فاطمہ کیسے روتی، جناب سید سجاد کیسے روتی. میں آپ کو بتاؤں جناب سید سجاد کی حالت یہ تھی کہ پانی دیکھتے پھر تو روتے، کھانا دیکھتے پھر تو روتے تھے، کسی کو سینا باندھتے ہوئے دیکھتے پھر تو روتے. ایک آدمی نے آ کے کہا کہ مولا میرے یہاں شادی میں شرکت کرتا ہے. اب بھائی ہم نے کربلا کے بعد کسی کی خوشی میں شریک ہونا بند کر دیا. اب مولا میں شادی نہیں کروں گا اگر آپ نہیں آئے. اب میں آؤں گا تیرے یہاں شادی میں لیکن تو اپنے یہاں مجلس کر لینا، اس لیے کہ بھائی جب کسی کے چہرہ بنتا ہے تو ہمیں ہمارے جواب آپ کو کسی کو میں نہ
آپ جانتے ہو ابو بصیر نے امام سے روتے ہوئے سوال کیا مولا آپ کے جد پر کتنا رونا چاہیے؟ ایسے رونا چاہیے جیسے کسی کے 70 عیسیٰ سبھی کا سکنے کا لفظ ہے 70 جوان مار دیے گئے ہو ایسے رونا چاہیے. اور مولا سے ابو بشیر کہتے ہیں مولا میرا رومال تو تر ہے میرا رومال تو آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے ایسے رویا کر جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا اور اس کا کوئی سہارا باقی نہ بچا ہو. اس کے بعد میں آپ سے ایک لفظ کہہ کر بات کو تمام کر دوں گا. چھٹے امام فرماتے کہ ہمارے جد پہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو ہمارے جد کو رلا رلا کے مارا گیا. آج تو جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے تو جناب سکینہ فرماتی ہے سید سجادی کون لوگ ہیں کہ یہ تیرے بابا کے ادادار ہیں تو فرماتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا پیاسا دبا رہی. آپ جانتے ہو جب ہم کشی میں چل رہے ہوتے ہیں تو چہروں میں ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے جو جناب سید سجاد کا جملہ ہے جو آپ نے دیواروں پہ لکھا تھا وہ آج بھی دیواروں پہ لکھا جاتا ہے. لکھا ہے اے اہل عالم میرا بابا پیاسا یہ دور جانتے ہو کون سا تھا یہ پوچھے کرتا یہ شام کے راستے کرتا یہ وہ دور ہے جب جناب زینب بار بار یہ کہتے تھی بھیا میں کیا کروں بچوں کو سوچوں کہ بھتیجے کو دیکھوں. میں آج ایک حکایت پڑھتا ہوں اور میں اسے آہستہ سے پڑھتے چلتا ہوں. جناب زینب کو راستے میں سب سے بڑی فکر یہ رہتی تھی کہ جناب زینب 30 بچے خیموں سے لے کر چلی اور جب بھی کہیں ٹھہرتی تھی بچے کم ہوتے چلے شام میں پہنچی ہے تو صرف 6 بچے بچے راہی کو اور شام میں یہ بچے اونٹ کی پیٹھ سے گر گر کر جناب زینب ماتم کرتی ہوئی زندہ شام میں پہنچا. لیکن عزیزوں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک لفظ آیا کہ آج عزاداروں کو یہ بتانے کا وقت آیا ہے کہ اس پورے سفر میں جناب زینب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تھک گئی. لیکن جب اوپر پہنچی جب شام میں پہنچی تو جناب جب شام میں پہنچی اور یزید کے دربار میں جا کر کھڑی ہو گئی تو یہاں جناب زینب نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے چاروں طرف دیکھا اور دیکھا کہ میرے بھائی کا سر تخت پہ رکھا ہے. بس ایک مرتبہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا آواز بھی حسین زینب جو آئیں بتاتی ہے کہ زندگی گزر کے جناب سید سجاد لیکن جناب سید سجاد ایک مصیبت کا ذکر کبھی نہیں ہوئی. جانتے ہو کون سی مصیبت؟ اس مصیبت کو پانی کہا جاتا ہے. پانی کہا جاتا ہے. میں پانی کے مسائل تھوڑی سی دیر پڑھوں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ پانی 4 تاریخ کو ختم ہوگا 7 تاریخ کو ختم ہوا. تم مددگار ہونا رہتے کی اس خاص مجلس کو سننے آئے ہو جو یہ سال بھر میں اپنی پوری طاقت لگا کر ادا کرتے ہیں. ہم روز کے ادا ہو مجھے ایک جملہ آج اس پر سے اٹھ کے بتا دینا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو میں نے سنا ہے کہ 7 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا. مجھے اتنا بتا دو کہ جی بھر کے سکینہ کو پانی کہاں ملا. کیا کوئی تاریخ ایسی ہے تمہارے پاس جب یہ بھی نہ ہو کہ جی بھر کے پانی مل گیا؟ آپ جانتے ہو جناب
ایک لفظ پانی ہے، ایک لفظ پانی ہے، تعلیم بدلتی ہے۔ میں جانسن میں یہ جملہ پڑھ کے گیا تھا اور یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، اسی میں کہ میرے جملوں میں مسائل ہوتے خدا کی قسم کبھی کبھی تو میں کتاب پڑھ کے اس کتاب کے ایک کونے میں ایک جملے کو لکھے ہوئے دیکھ کے روتا۔ آپ مجھے ایک بات بتا، تم شاداب کی بستی کے رہنے والے ہو، تمہیں خدا سلامت رکھے، تمہارے دروازوں کو سلامت رکھنے کی، آج تک تمہارے دروازوں پہ جب مانگنے والے آئے تو دیکھنا کہ وہ کیا مانگتے ہیں۔ جو بھی مانگتا ہے، کوئی روٹی مانگتا ہے، کوئی کپڑا مانگتا ہے، کوئی پیسہ مانگتا ہے، مجھے یاد کر کے بتا، کیا کسی بھی آدمی کے دروازے پر آج تک کسی نے پانی مانگا؟ اگر سکینہ دروازہ کھلا دیکھتی تھی تو کہتی تھی اگر تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کون کہتے ہیں دنیا میں کسی نے آج تک کہیں بات والا میری مائیں بہنیں رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس مجلس میں آئے ہیں، اتنا بڑا مجمع اس مجلس میں آیا ہے، یاد کر کے بتانا کیا کسی بچے نے تمہارا دامن پکڑ کے پانی مانگا؟ میں یہ دیکھتا ہوں جب بھی کسی مجلس میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے پانی رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی آنے والا پانی نہ مانگے، مگر مجھے افسوس ہے کہ منہ سے لے کر شام تک سکینہ پانی مانگتی۔ اس بیوی نے پانی مانگا، ساری روشن کی پوتی نے سکینہ، امام حسین کی بیٹی نے سکینہ، ایک ایسی بچی جو راستے میں پانی مانگ کے چلی گئی، لیکن کوئی بھی وقت اسے یہ نہیں بتاتا کہ بیوی نے پانی مانگنا بند کیا، اس لیے کہ اگر کہیں پیٹ پر سے مل جائے تو شاید مانگنا بند کر دے۔ آپ جانتے ہو میں ایک روایت پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ روایت پڑھ دو کہ جناب سید سجاد سے بھی جملہ کہاں سیکھی؟ بھائی اتنا بتاتے جب کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے حلق میں کافی ہوتا ہے، اس کی زبان خشک ہونے لگتی ہے۔ تو جناب سکینہ نے زبان دکھا کے کہا بھیا کیا میری یہی حالت ہے؟ اس کے بعد جناب سکینہ بتاتی ہے اگر بھائی کوئی اس سے بھی زیادہ پیاسا ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو اٹھتے بیٹھتے اس کی ہڈیاں چلنے لگتی ہیں۔ جناب سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہڈیوں کے چلنے کی آواز آئی۔ جناب سید سجاد نے فرمایا بہنا تیرے اوپر پیاس کا غلبہ، اب روایت بتاتی ہے کہ گلے میں باہیں اور گلے میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا، میں اس کے بعد مجلس تمام کر دیتا ہوں کہ بھائی جب میں مر جاؤں تو میری قبر نشیب میں بنا نشیب میں بنانے میں کیا کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سکینہ کے وہ مصائب کہاں سنتے رہتے ہیں، اصل مصائب وہ نہیں ہے جو واقعے کے اندر ہے، اصل مصائب اس حقیقت واقعہ میں ہے جو الفاظ۔ میں نے واحد واقعہ پڑھا تھا شمر کا، میں آج یہاں پڑھتا ہوں کہ جناب سکینہ نے دیکھا ایک کوٹے کو بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی اور ان کے بچے پانی پی رہے، ایک مرتبہ کوٹے کی طرف دیکھا، پھر جناب زینب کی طرف دیکھا، جناب زینب نے کیا کیا ایک بیٹی سے کیا کب ہوگی اپنا اجازت پہ وہ تھوڑا سا پانی پاتے۔ جناب زینب فرماتی ہے کہ بیٹی اگر مانگ سکتی ہوں تو مانگ لے، بس ایک مرتبہ کوٹھے کی طرف رو کر کے کہا اگر تھوڑا سا پانی پیجیے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس کوٹھے پر ایک مومنہ بیٹھی تھی، اس نے کبھی بھی
وہ گئی اور جلدی سے ایک سر میں آگ لے کر گئی پانی اور جناب سکینہ کو سننا دوستوں میں کہتا ہوں کہ واقعہ سننا آسان ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ پانی دیا اور پانی دے کے کہتی کہ بی بی پانی پی، اپنے دل کو ٹھنڈا کر، لیکن میرے لیے چند دعاؤں کرتا ہے۔ میں پہنچوں آپ سن چکے، اس لیے کہ یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے آپ کی آوازیں بند ہو گئی کہ یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی ایک یتیم کو لباس دے کر، پیسے دے کر ایسی دعا منگوا لینا کہ جیسے تو یتیم ہوا ہے ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ لیکن عزیزو اس نے کیا دعا منگوائی؟ وہ کہتے ہیں کہ بی بی پانی پی لے مگر میرے لیے دعائیں کرتے۔ سکینہ نے کہا تیری دعا کیا ہے؟ تو پہلی دعا یہ ہے کہ تو یہ دعا کر کے جیسے تو یتیم ہوئی ہے۔ کسی انسان نے آج تک یہ دعا نہیں منگوائی۔ یتیم کو 4 پیسے دے کر، پانی دے کر، کھانا دے کر، جب ہم نے یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ دعا منگوا سکیں کہ جیسے تو یتیم ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنا باپ یاد آ جاتا ہے، اس لیے ہم دعا نہیں منگواتے۔ مگر خدا کی قسم اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، اس نے جلا ہوا دامن اٹھایا اور اٹھا کے کہا میرا باپ تو واپس نہیں آیا مگر اس کے بچوں کو یہ خود واقعی جو مانگی نہیں جا سکتی، لیکن جناب سکینہ نے وہ دعا روایت کی بات کی کہ اب جو دعا مانگا تو راوی لکھتا ہے کہ یہ دعا جناب سکینہ کو مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد مجھے مدینے جانا تھا، اتنا کہنا تھا کہ جناب سکینہ کا حسرت سے اس کی طرف اور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ کا سننا میرا سنانا بہت آسان ہے، آخری جملہ ادا کر رہا، ایک مرتبہ اس حسرت سے اس کے منہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ ہم تو کل سے اب تک نہیں، کربلا سے اب تک یہی دعا کرتے چلے